اہل جنت اور جہنم کا تذکرہ مختلف انداز سے کیا گیا، خاص طور پر دوسری رکعت میں جو حصہ پڑھا گیا تو جنتیوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہاں پر جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ان کی عبادات کو قبول کر کے ایسی جنت دے گا جس کا دنیا میں کسی نعمت کے ساتھ کوئی تصور یا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی جو یہ جنت ہے نیک متقی بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ پہلی چیز نزلا من غفور الرحیم، جنت میں جانے والوں کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین خود فرمائے گا، یعنی گویا ہم اللہ کے مہمان بنیں گے، وہ ہمارا میزبان بنے گا۔ اب اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہم اللہ کے گیسٹ بن جائیں اور وہ ہوسٹ بن جائے، ہاسپٹیلٹی جو بھی ہے، ضیافت، وہ اللہ کی طرف سے ہو، پھر اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خود سب لوگوں کا تجربہ ہوگا کہ گھر میں اگر کوئی بھی معزز آدمی آئے تو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں۔ یہ شریفانہ انداز ہے، کوئی بھی مہمان آیا تو آپ اس کی تکریم اسی حساب سے کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو رب السماوات والارض ہے، جو رب العالمین ہے، وہ اگر خود مہمان نوازی کرے گا تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا، تو اس کی شان اب ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح کی وہ مہمان نوازی کرے گا۔ دوسری چیز جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو بات کہی گئی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ نعمتوں کا تصور نہیں آ سکتا۔ آدمی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ دیکھا نہیں ہے مگر خیال تو کر سکتا ہے، امیجینیشن، آپ چاہے ہوا پہ اڑیں، پانی میں تیریں، جو چاہے تصور میں لائیں، لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا کہ تمہاری جو تصور اور خیالات ہیں اس سے بھی بلندتر چیز ہے وہ۔ تو اب اس کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی نیک بندے جنہوں جو زندگی متقیانہ انداز سے گزارتے رہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس جو لوگ ناکام ہوں گے، جہنمی، ان کے بارے میں کہا گیا قالوا ما سلککم فی سقر، وہ ایک دوسرے سے کوسچن کریں گے، پوچھیں گے کہ جہنم میں جانے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تو پہلا سبب کیا بتائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز میں غفلت، نماز میں سستی، کوتاہی، گویا جہنم میں لے آنے کا بنیادی طور پر سبب بنی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی، صلاۃ کی اسلام میں اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بلڈنگ کو یوں سمجھ لیجئے کہ 5 ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے، پوری کنسٹرکشن کو۔ ستون بلڈنگ کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کے دروازے اگر کمزور ہو جائیں، دیوار ناقص ہو جائے، کھڑکی کمزور ہو جائے تو بلڈنگ گرے گی نہیں، مگر پلر اگر گر جائے تو بلڈنگ گر سکتی ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، اور 4 کا عملی زندگی کے ساتھ ہے، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن اس میں صلاۃ کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ صلاۃ یعنی نماز، یہ گویا کہ یہ اسلام کا ایک اہم ایک رکن ہے، اور یہ رکن اور دوسرے جو 3 باقی ارکان ہیں اس میں بنیادی فرق ہے۔ رمضان کا روزہ بلا شک و شبہ فرض ہے، مگر رمضان میں کوئی بیمار پڑ جائے تو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ۔ رمضان میں مسافر ہے تو اس کے لیے چھوٹ دے دی گئی، یہ کنسیشن ہے اس کو۔ زکوٰۃ فرض ہے مگر دے گا وہی جس کے پاس دولت ایکسٹرا ہو، جو غریب ہے وہ خود انتظار میں ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ دے تو وہ قبول کرے، وہ زکوٰۃ پر تو عمل نہیں کر سکتا۔ حج بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا۔ اگر جو غریب مسلمان ہے اس کی خواہش تو ہوگی حج کو جانے کی، لیکن حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ حج کی فرضیت استطاعت، ایبیلٹی کے ساتھ، مگر نماز ان میں
سب سے منفرد، وہ اس طرح کہ نماز امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے، اور جو بیمار ہے اس پر بھی فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بیماری کمزوری کی وجہ سے اس پوزیشن میں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت یہ نہیں کہہ رہی نماز معاف ہے، شریعت کا حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھ لو۔ اب لیٹا ہوا آدمی رکوع سجدہ تو نہیں کر سکتا، مگر وہ نماز چھوٹ نہیں ہے اس کو جب تک کہ وہ ہوش و حواس میں ہے، جب تک ہوش و حواس کام کر رہے ہیں نماز اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے آپ سمجھیے کہ نماز کا اسلام میں مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ما سلککم فی سقر ہے، جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے، وہ جب اس وقت تلاش کر رہے ہیں جب وہ تلاش کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب تو رزلٹ آ گیا، جہنمی ہو گئے وہ، لیکن وہ جہنم میں جانے کا پہلا سبب خود ہی بتا رہے ہیں، ہم نماز میں غفلت کیا کرتے تھے، نماز میں بے پرواہی کیا کرتے تھے۔ اگر نماز میں سستی اور غفلت کا یہ انجام ہو تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوگا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں پر ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک ویلی، ٹھکانہ جہنم ہے۔ کن کے لیے؟ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، کیئرلیس طریقے سے۔ تو یہ منافقین کی نماز وہ کہا گیا کہ جو ہیپوکریٹس ہیں وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین کی نماز ہے کہ نماز میں غفلت کی جائے، سستی سے نماز پڑھی جائے، یعنی منافقین نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے مگر سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، جس طرح کرنا چاہیے نماز میں خشوع، رغبت، شوق، یہ چیزیں ان کی نماز میں نہیں ہوتی۔ کیوں نماز پڑھتے تھے پھر منافقین؟ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تاکہ دکھائیں لوگوں کو ہم مسلمان ہیں، تاکہ یہ امپریشن دیں کہ ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ دل اور دماغ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر مجبوری سے نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا ان کو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، جماعت والے کیا کہیں گے، آگے والے پیچھے والے کیا کہیں گے۔ تو ان کے لیے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، چونکہ دل میں شوق نہیں تھا تو نماز کی ادائیگی اور اس کی جو کیفیت ہے اس میں بے توجہی، سستی اور غفلت، اس طرح کی نماز وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اس میں جو بات کہی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے نمازی فلاح اور کامیابی پائیں گے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ مانگنے کے لیے، کچھ عرض و نیاز، کچھ فریاد کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس تصور کے ساتھ آدمی اللہ کے سامنے ٹھہرے۔ تو اس تصور کے ساتھ جب نماز کے لیے ٹھہرے گا تو بے پرواہی نہیں کرے گا، بے توجہی نہیں کرے گا۔ اسی کو کہتے ہیں نیت کرنا۔ ہمارے ہاں نیت کا مطلب ہے کہ آپ الفاظ کہتے رہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت اصل میں کہتے ہیں دل اور دماغ کو حاضر کرنا، مائنڈ بنانا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے آگے ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اگر آدمی سوچ لے، اصل نیت یہ ہے۔ جب وہ سوچے گا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ جیسے ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، یعنی سید الملائکہ حضرت جبرائیل وہ سوال کر رہے ہیں، کس سے؟ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا کوشچن کیا جا رہا فرشتوں کے سردار جبرائیل سے، جواب دیا جا رہا ہے انبیاء کرام کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو حضرت جبرائیل نے ایک سوال کیا، مل احسان، عمدہ اور بہتر طریقہ کیا ہے عبادت کرنے کا؟ یہ کوشچن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تم تو نہیں دیکھتے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے تو فریاد کر رہے ہیں۔ تو پھر آدمی نماز کیسے پڑھے؟ اللہ اکبر کے ساتھ دل میں خیالات ایسے چلے آتے ہیں کہ پلاٹ خریدا جا رہا ہے، زمین خریدی جا رہی ہے، کار خریدی جا رہی، نہ جانے کیا کیا کام، اللہ اکبر کے ساتھ سلام پھیرنے تک مسلسل وہی پلان چلتا رہتا ہے، نہیں معلوم امام کیا پڑھ رہا ہے، ہمارا رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔
ایک نماز پڑھنے والوں کا یہ انداز ہے، یعنی پوری کی پوری نماز دل و دماغ ان کا حاضر نہیں ہوتا، ویسے نماز روٹین کے طور پر وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کی تیاری بھی جب کرتے ہیں، جیسے حدیث میں کہا گیا وضو کرتے ہیں، پانی کے قطرات جو وضو کے ذریعے سے گرتے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے گویا گناہوں کو بہتا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت سے ان کی تیاری ہے۔ اور پھر نماز میں ٹھہرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ توجہ ادھر ہے، کبھی چشمہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کچھ۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک معمولی سا آدمی جس سے آپ کی کوئی گفتگو ہو، کوئی ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کوئی بھی ایسا آدمی ہے، اس کے سامنے جب آپ بات چیت کر رہے ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر گفتگو کر رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر کھجا رہے ہیں، ادھر یہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی شائستہ آدمی کی حرکت سمجھی جائے گی؟ یہ بہت ہی معیوب سمجھا جائے گا کہ ایک معزز آدمی کے سامنے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے ٹھہرا ہوا ہوں، کیسے ٹھہروں میں؟ اب لوگ کبھی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ تیاری اس معنی میں وہ کپڑے جو آپ پہن کر اپنے دوست کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، وہ پہن کر اللہ کے سامنے ٹھہر رہے ہیں آپ۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں آدمی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر رہا ہے، کب کیسی حالت میں، کبھی بنین سے، کبھی ہاف شرٹ سے، کبھی پتہ نہیں کس کس انداز کے، حالانکہ الماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے۔ یہ نہیں کہ کپڑوں کا کوئی شارٹیج ہے، سستی اور غفلت کچھ اس طرح کی ہے کہ جو بھی مل جائے چلو، یا نہیں تو ٹاول ہی اوپر ڈال لیں اور نماز پڑھ لیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فتویٰ، فتوے کا مطلب کبھی مجبوری ہے، کوئی چیز نہیں ہے، آدمی تولیہ بھی ڈال کر نماز پڑھے، ہو جائے گی اس کی نماز۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، آپ کی الماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے اور آپ کچھ ایسے لباس میں نماز کے لیے ٹھہرے کہ عین اس وقت دستک کسی نے دی، دروازے پر ڈور ہوا، معلوم ہوا کوئی آیا ہوا ہے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں رکو میں ذرا کپڑے بدل کر آؤں۔ کیا معنی ہے؟ یعنی جو کپڑے پہن کر اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے اسی کپڑے سے دوست کے سامنے چلے جائیں۔ اس کو فیصلہ خود ہی کرنا چاہیے، یہ فتوے کی بات نہیں، تقوی کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کہی گئی، قیامت سے پہلے ایسے کچھ حالات پیدا ہو جائیں گے، یأتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، ایسا دور آئے گا کہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی رہیں گے، یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نمازیں تو پڑھیں گے لیکن کوالٹی ختم ہو جائے گی نماز کی، خشوع ختم ہو جائے گا، حضور قلبی ختم ہو جائے گی۔ روٹین کے طور پہ فجر کی 2 ہی رکعت پڑھیں گے، مگر وہ کیسی ہوگی نماز جس کے اندر بے توجہی، غفلت اور سستی، یہ پہلو زیادہ غالب آئے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابھی نئے نئے صحابہ مسلمان ہو رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ آپ نے دیکھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے، مگر آپ کہہ رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ چلے گئے، دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا، آپ نے جواب دے کر وہی کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا، 3 مرتبہ نماز دہرانے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز تو مجھے آتی تھی وہ تو میں نے پڑھی ہے 3 بار، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، کون سی نماز پڑھوں میں، کیسے پڑھوں؟ پھر آپ نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ، رکوع تمہارا پورا صحیح ہو، سجدہ تمہارا ڈھنگ کا ہو، قیام تمہارا صحیح ہو، اور جو پڑھیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ تو اس میں ایک کہ نماز ہم برڈن سمجھ کر نہ پڑھیں، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، نماز عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے انداز سے کریں، نماز غفلت اور بے توجہی کے ساتھ نہیں بلکہ شوق اور رغبت کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح کی نماز میں کوالٹی کے لیے ضروری ہے فرض کے علاوہ کبھی کبھی سنت، نفل یا اس طرح کی قیام اللیل وغیرہ کی کوشش کریں، تو اس میں آدمی جو ہے وہ کوالٹی پیدا کر سکتا ہے۔ حضور قلبی وغیرہ یہ ساری چیزیں اس وقت آ سکتی ہیں۔ اس مسئلے میں ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کیا کرتے تھے،
ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی کام سے کسی بات سے خوش ہو کر کہا ربیہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اب صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز ہم سے بڑا مختلف تھا۔ انہوں نے کیا مانگا؟ موقع ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آفر کی کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگو، تو آپ نے کہا ہاں مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ دیکھیے کیا مانگا تو جنت، وہ بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا او غیر ذالک، کیا اور کوئی چیز تم نہیں مانگ سکتے؟ یعنی مطلب دنیا کے اندر کوئی چیز؟ انہوں نے کہا نہ، اب وہ مل گیا، جنت وہ ہو گئی تو بس سب کچھ مل گیا، اب کچھ اور نہیں چاہیے۔ اب چونکہ پیشکش خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اب ان کا اصرار تھا کہ نہیں اب بس وہی چاہیے، مجھے جنت ہی چاہیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو پھر تم کثرت سجود یعنی نوافل کے ذریعے سے مدد کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ نوافل تمہیں جنتی بنا دیں گے، نوافل تمہیں جنت کا مستحق بنائیں گے، نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تم حاصل کر سکتے ہو۔ تو نوافل آدمی کا مقام اتنا اونچا کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔